بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن کریم سے جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کی نسبت تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، ان کو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں نہ خطرات ہوتے ہیں، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے لگ جاتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اپنی ذاتیات کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو مار کر عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں، خطرہ نہیں۔ آئیے قرآن کے ایک اور مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جب ان کی طرف اللہ کی کتاب کی کوئی آیت آ جاتی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت آ جاتی ہے، آیت آ جاتی ہے، تو ان کے دل ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے پسیج جاتے ہیں۔ تو ایز مسلمان یہ ایک گزارش آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ میرے سمیت ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا ایمانی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آیا کہ آج قرآن کو سننے کے بعد یا قرآن کو پڑھنے کے بعد اس گنہگار دل پر ہر کسی بھی حرکت آتی ہے؟ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد کہیں پر بھی اللہ کا ڈر اور خوف، اس میں بڑھوتری، زیادتی اور اضافہ آتا ہے؟ اگر تو آتا ہے تو پھر میں اور آپ اللہ کے ولی ٹھہرے، اللہ کے دوست اور برگزیدہ بندوں کی لسٹ کی طرف چلے۔ اگر یہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، ولی بندے، برگزیدہ بندے وہ ہیں کہ جب دنیا میں ان کو انسان دیکھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، کہ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں، اللہ کے ہاں محبوب، پسندیدہ اور اچھے لوگ وہ ہیں، دنیا کی چراہت والے نہیں، میرے اور آپ جیسی عارضی عزتوں کے مالک نہیں، بلکہ حقیقی عزتوں کے مالک جو اللہ کی بارگاہ کے اندر نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دنیا میں وہ نظر آتے ہیں، انسان ان کو دیکھتا ہے تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور یہاں پر جو گزارش آپ احباب کے سامنے، اسپیشلی اپنے نوجوان بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے چہرے پر سنت رسول موجود نہیں ہوگی، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی اس سنت رسول کا قاتل ہوں، تو کیا مجھے لوگ دیکھ کر کے اللہ کا ولی سمجھیں گے؟ کیا مجھے دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، یا مجھے دیکھ کر کے لوگ جو حقیقت میں دیندار ہوں گے نفرت کا اظہار کریں گے؟ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر یہ جو سنت ہے، معاشرے کے اندر جس کا قتل عام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو گناہ کہنے سے بھی قاصر ہے اور مسلمان گناہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو فیشن بنا لیا، رواج بنا لیا۔ ابھی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ بن گیا کہ شیو کو، بیڈ کو بڑھا لو۔ کتنے سارے نوجوانوں نے بڑھا لی، کتنے ڈیزائن بنا لیے۔ اگر انہی مسلمان دوستوں سے عرض کی جائے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو ہر حالت میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ فطرت اسلام ہے، یہ فطرت مسلمان ہے اور یہ فطرت انسان ہے، کیا میں اور آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ہے؟ اگر تو مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں آپ سے پیار ہے تو پھر آپ جیسا مجھے اور آپ کو بننا ہوگا۔ اس سنت کا قتل عام مجھے اور آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سنت جو کبیرہ گناہ ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، اور میں اس کو بارہا کہتا ہوں کہ یہ حقیقت میں سنت نہیں، یہ فرض ہے کہ جو مسلمان
اس کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، وہ ایک ایسے گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے جس گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صغیرہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے آ کر اظہار کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے، یہ تو تھا ہی کبیرہ، یہ تو تھا ہی فرض۔ میں نے اور آپ نے اور آج کے میرے دوست بھائی بزرگ نے اس سنت کو پس پش ڈالتے ہوئے، اس فرض کو پس پش ڈالتے ہوئے اس کو قتل عام کر گیا۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر داڑھی والوں کا مذاق اڑایا، ہم نے داڑھی والوں کو تانے دیے، کیسے کیسے القابات دیے۔ ایک بات درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ داڑھی جو لوگ آج معاشرے کے اندر کہتے ہیں مولوی صاحب، اے مولویاں دا کام ہے، اے مسیتڑاں دا کام ہے، داڑھی بندے کو مولوی نہیں بلکہ مسلمان بناتی ہے۔ تو آئیے مولوی نہیں مسلمان بنیے، یہ اٹیک چھوڑ دیجئے، یہ سوچ ختم کیجئے کہ داڑھی رکھنے سے انسان مولوی بنتا ہے۔ داڑھی تو مسلمان کا شیوا ہے، فطرت اسلام ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ فطرت نہیں تو میں اور آپ انسانی فطرت سے بھی دور ہیں، اسلامی فطرت سے بھی دور ہیں۔ جب میری اور آپ کی زندگی سے یہ فطرت ختم ہو جائے گی، اسلام کی فطرت، انسان کی فطرت، تو میں اور آپ دین سے دور ہونے لگ جائیں گے۔ اگر معاشرے کے اندر ہر مسلمان داڑھی رکھے گا، ہر نوجوان داڑھی رکھے گا، تو ہزاروں گناہوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ اس داڑھی کے حیا میں، اس سنت کے حیا میں انسان کتنی ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، معاشرے کے اندر اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو عیب مت سمجھیے، اس کو ملا اور مسجد تک مت اٹیچ کیجیے، اس کو مولوی کے ساتھ خاص مت کیجیے۔ یہ مولوی کی سنت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مولوی کے لیے فرض نہیں کی، مسلمان کے لیے فرض کی ہے۔ اگر آپ نے مسلمان ہونے کے بعد بھی اس سنت کو نہیں اپنایا تو یہ میری اور آپ کی کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، تو میں بلا تاخیر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔